کے پاس ایک باغ تھا، ایک باغ کے مالک تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، کیونکہ اور یہ نفل نماز ہی ہوتی ہے کیونکہ فرض نماز تو نارملی صحابہ نبی پاک کے پاس مسجد نبوی شریف میں آ کے ادا کرتے تھے۔ تو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک خاکی رنگ کا کبوتر باغ سے اترا، باغ میں اڑا اور کہیں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا، کبھی ادھر اڑتا کبھی ادھر اڑتا، بڑا حسین منظر تھا۔ آپ کی توجہ کبوتر کی طرف چلی گئی، نفل پڑھتے پڑھتے توجہ اس کبوتر کی طرف گئی، بڑا حسین نظارہ تھا، مگر جب توجہ بٹی نا تو آپ رکعتیں بھول گئے کہ کتنی رکعتیں میری ہوئی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، خود پرندہ نہیں اڑایا تھا کہ جذبہ دیکھیں، انہوں نے پرندہ نہیں اڑایا تھا، ان کی توجہ ہٹنے میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، مگر باغ آپ کا تھا۔ آپ نے سوچا اگر یہ باغ نہ ہوتا تو میں باغ میں نماز نہ پڑھتا، باغ میں نماز پڑھی ہے تو پرندہ آیا تو اس نے میری توجہ بٹا دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور اس باغ کی وجہ سے میری توجہ نماز سے ہٹ گئی، میں اپنی رکعتیں بھول گیا، میں پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ کمال لوگ تھے، کتنی نماز سے پیار، کتنا عبادت سے پیار، ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں توجہ بٹائے اس سے وہ دور رہتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر مثال کے طور پہ اگر آج جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اپنے آپ سے پوچھ لیں، مجھے جواب نہ دیں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی، دوسری رکعت میں کیا تلاوت کی تھی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری توجہ کا عالم کیا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا جماعت کو، چلیں کل کر لیجیے گا ٹیسٹ، مغرب کے بعد اپنے آپ سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجیے گا، عشاء میں سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجیے گا اپنے آپ سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کہیں اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ چٹکلا ہے نا، ایک تاجر تھے، کاروباری شخص تھے اور عشاء کی نماز بڑی پابندی سے جماعت سے پڑھتے تھے۔ ایک دن جماعت نکل گئی، آئے تو بڑے افسردہ، آنکھوں میں آنسو، لوگوں نے کہا اتنے غمزدہ ہو رہے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، کل عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لیجیے گا۔ کہتے ہیں اس لیے غم نہیں ہے کہ عشاء کی جماعت چلی گئی، معاملہ یہ ہے پورے دن کام کاج کر کے جب عشاء کی جماعت میں آتا تھا نا، امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاتے تھے، میں پورے دن کا دکان کا حساب جو ہے وہ نماز میں کر لیتا تھا۔ آج امام صاحب نے خود اپنی نماز پڑھ لی ہے، مجھے اپنی پڑھنی پڑے گی، حساب کے لیے الگ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف وہ باغ صدقہ کر دیا جو باغ نماز میں خلل کا سبب بنا۔ غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، یعنی اے حبیب علیہ السلام آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ مزید قرآن میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ پاک کی عبادت ایسی ہو کہ اس کے سوا کسی کی یاد دل میں نہ ہو، دل دنیا کے تعلقات اس وقت ختم ہو جائیں، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے، اتنی سی اللہ پاک کی محبت تو دل میں آ جائے کہ کم از کم جب سجدہ کریں تو سجدے میں دل یاد الہی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ ہو۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام حسن مجتبیٰ نے بڑا کمال کا سوال کیا، آپ کے صاحبزادے ہیں نا، نبی پاک کے نواسے ہیں، کہتے ہیں اے بابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی نے کہا جی بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا آپ حسین سے بھی محبت کرتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ، کہا میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بابا جان کیا آپ ہماری امی جان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے نانا جان پیارے آقا علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کہا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام حسن بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے آ گئی؟ آپ تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا، آپ کے علم کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے محبت تو سب سے کرتا ہوں مگر تم دیکھتے نہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب کو چھوڑ کر ایک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ہاں یہ توحید کا بھی درس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل محبت تو اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرے گا۔ ہماری دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبیوں سے محبت ایکچولی یہ رب سے محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیونکہ یہ اللہ والے ہیں،
لیے محبت ہے. ایک انسان اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ میرے اپنے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, شاید اس کا ثواب ملے نہ ملے, لیکن اگر یہ نیت ہو میرے رب کا حکم ہے اپنے گھر والوں سے محبت سے پیش آنا ہے, صلہ رحمی مجھے میرا دین سکھاتا ہے. اب اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بچوں سے پیار کروں, اپنے گھر والوں سے پیار کروں, اپنے والدین کا ادب کروں کہ میرے رب نے فرمایا ہے والدین کا ادب کروں گا تو ثواب ملے گا, بچوں سے پیار کروں گا تو ثواب ملے گا, دوستوں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا تو ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, میری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو ذاتی دشمنی نہ ہو, میری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. کہ جو اللہ کا گستاخ, جو نبی پاک کا گستاخ, جو انبیاء صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اصل محبت رب سے کرنی ہے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اب دل و دماغ خالی ہونا چاہیے, اب توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ عبادتوں میں ایسی توجہ نصیب ہو جائے. مگر آج کے دور میں سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کرنے والی چیز, پہلے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا, ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے, ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں, سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں, کبھی یوٹیوب ہے, کبھی فیس بک ہے, کبھی انسٹاگرام ہے, پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں. کسی کو موبائل دے دو, انٹرنیٹ دے دو, اس کو کمرے میں بند کر دو, اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا, نہ پینے کا ہوش رہے گا, نہ سوپے لو, نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی. اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات بھر موبائل پر ہے, اس کی آنکھیں کمزور, اس کا ذہن کمزور, اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے. اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے, عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے, ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے, عبادت سے کتنا دور کر دیا. گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے. اب ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا, آج دنیا میں ایک جو کہیں گے ٹرمینالوجی, ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے, پاپ کارن برین. پاپ کارن برین کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ پاپ کارن سمجھتے کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ ہم بچے تو ہماری یہاں زبان کھلے کہتے ہیں, پاپ کارن ہی کہتے ہیں. سمجھتے ہیں نا پاپ کارن کس کو کہتے ہیں؟ مکئی جو بچے پھلا کے کھاتے ہیں نا, جس کو تھوڑا سا پکائے تو پھول جاتی ہے. تو جب یہ پاپ کارن ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھل رہا ہوتا ہے, جب یہ پکتا ہے تو یہ اچھلتا ہے. فرمایا سوشل میڈیا نے سائنٹیفکلی ٹرمینالوجی آئی ہے کہ اس دماغ کو پاپ کارن برین بنا دیا ہے. دماغ کا دیکھیں, آپ ایک بات سمجھیے گا, بڑی لاجیکلی بات سمجھا. آپ کے سامنے کوئی اللہ نہ کرے, آپ کے سامنے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی اللہ نہ کرے تکلیف اس کو پہنچ جائے, ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے, کتنے گھنٹوں تک, کتنی دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر رہتا ہے. آپ افسردہ رہتے ہیں, آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کسی مسلمان کے ساتھ برا ہو گیا, ایسے ہی. اچھا, اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے, ماشاء اللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو, دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے, تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا, ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی, آپ کے دماغ میں سیڈنس, افسردگی آئی. اگلی لمحے آپ نے کلک کیا, ایک اور ویڈیو آئی جس کے کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے, کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے. اگلی سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ویڈیو اوپر کی, پھر کوئی غم کی خبر ہے, پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے, پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے, پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے. یہ دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے, سمجھنے کی, کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں. ایسے لوگ, امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملیں. کیونکہ علماء جو بھی دین کا کام یا جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا, وہ سکون مانگتا ہے. کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں, جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں, اگر ان کو فوکس حاصل نہیں ہے, ان کا دماغ گھوم رہا ہے, کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہم سب اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں, اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے دل و دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مگر عبادت کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مسجدوں میں آتے تھے, پہلے محفلوں میں آتے تھے, پہلے اجتماعات میں آتے تھے. اب وہ بچے بہت کم نظر آتے ہیں. کہاں ہیں؟ ماں باپ نے موبائل فون دلا دیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں, میں نے خود ریسرچ کی ایک بار. جو لوگ ماشاء اللہ مکے مدینے گئے, اللہ